بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے شہر توس میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اسے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر بغداد میں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان دنوں بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم تھا۔ جب یہ داخل ہونے کے لیے مدرسے گیا تو اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مدرسے کے ذمہ دار نے کہا، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی خالی کمرہ نہیں۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو کہا، جناب عالی، میری رہائش کی آپ فکر نہ کریں، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا، آپ صرف مجھے داخلہ دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ ذمہ دار نے داخلہ منظور کر لیا۔ لڑکے نے اپنے رہنے کے لیے چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ کمرہ بہت خراب تھا۔ اس کے اوپر ایک نالہ بہتا تھا جس کے گندے پانی سے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، اور وہ رات کو باہر جا کر اپنے کپڑے دھوتا تاکہ صبح مدرسے جانے کے لیے پہن سکے۔ ایک روز صبح لڑکا مدرسے کے دروازے پر پہنچا تو مدرسے کے چپراسی نے اسے بتایا، منتظم صاحب نے اسے اندر آنے سے روک دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نظام الملک توسی مدرسے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور منتظم نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کو پتہ چلے کہ کوئی غریب طالب علم بھی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو افسردہ ہوا۔ ادھر نظام الملک توسی مدرسے میں آئے تو انہوں نے منتظم سے کہا، مدرسے کے کچھ طالب علموں کو یہاں بلائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ منتظم صاحب نے ان تمام لڑکوں کو بلایا بھیجا جو بہت لائق سمجھے جاتے تھے۔ نظام الملک نے ہر طالب علم سے ایک ایک کر کے پوچھا، بیٹا آپ علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ کسی نے جواب دیا کہ میں بڑا افسر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں دنیا کی سیر کروں گا۔ نظام الملک توسی کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ مدرسہ اس لیے نہیں بنوایا کہ لڑکے یہاں آ کر اپنا اور استاذہ کا وقت ضائع کریں۔ اگر کل تک مجھے کسی نے علم حاصل کرنے کا صحیح مقصد نہ بتایا تو میں مدرسہ بند کر دوں گا۔ یہ سن کر سب استاذہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر مدرسہ بند ہو گیا تو دین کا بڑا حرج ہوگا۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک استاذہ نے کہا، میں ایک ایسے طالب علم کو جانتا ہوں جو کہ بہت محنتی ہے، آج وہ مدرسے نہیں آیا، اگر اسے بلایا جائے تو کام بن سکتا ہے۔ سب استاذ تو اس بات پر متفق ہو گئے، لیکن منتظم صاحب نے مخالفت کے اور پھر اپنی نوکری بچانے کی خاطر مان گئے۔ یہ وہ لڑکا تھا جسے مدرسے آنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کو بلا کر وزیر اعظم نظام الملک توسی کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر اعظم نظام الملک توسی نے اس لڑکے سے پوچھا، علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں علم حاصل کر کے اللہ کو راضی کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم نظام الملک اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگا لیا اور کہا، جہاں ایسے طالب علم پڑھتے ہوں ایسے مدرسے کو چلتا رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدرسہ بعد میں ترقی کا جامعہ بن گیا اور طالب علم نے اپنا وعدہ نبھایا اور بڑے ہو کر امام احمد غزولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا اور ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا رہا۔ علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو۔